صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ رات بھر میں باہر بیٹھا رہا، آپ کے گھر کی چوکیداری اور رکھوالی کرتا رہا۔ رات کے آخری پہر میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوا کوئی شخص باہر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے جب دیکھا بغور، فرمایا ربیعہ ہو؟ جی اللہ کے رسول ربیعہ ہو۔ فرمایا ربیعہ اس وقت آپ یہاں؟ عرض کرتے ہیں محبوب ایک جذبہ لے کر، ایک تڑپ لے کر یہاں بیٹھا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید کہ آپ رات کو اٹھیں اور آپ کو کوئی چیز ضرورت پڑے، خادم کی ضرورت پڑے، کوئی چیز کی ضرورت پڑے، بجائے اس کے کہ آپ دائیں اور بائیں آپ کسی کو تلاش کریں، آپ کو تلاش کی بھی ضرورت نہ پڑے، خادم خدمت کے لیے پہلے حاضر ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ جاؤ وضو کے لیے پانی لے کے آؤ۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے، وضو کے لیے پانی لے کے آئے۔ آپ کو وضو کرایا جا رہا ہے، پانی ڈال رہے ہیں، ابھی آدھا وضو کر ہی چکے تھے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابی کی اس تڑپ اور جذبے اور شوق کو دیکھ کر فرمانے لگے یا ربیعہ سل، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں محبوب اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت اور صحبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھی دے اور جنت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت بھی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، سب کچھ مانگ لیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا مانگیے، میں کہا کرتا ہوں اگر مال مانگا جاتا تو مل جاتا، عہدہ مانگا جاتا تو مل جاتا، دنیا کی کوئی بھی چیز مانگتے مل جاتی، لیکن انہوں نے دنیا کو مد نظر نہیں رکھا، آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ سے جنت کا بھی اور جنت میں پیارے پیغمبر کی رفاقت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیعہ تجھے جنت بھی ملے گی، جنت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں ملے گی، ایک کام آپ کو کرنا ہوگا، وہ کام آپ کیجئے، اللہ اس کے بدلے تجھے یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ربیعہ جب تک زندہ رہنا کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، ربیعہ جب تک زندہ رہنا سنتوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ اگر تو زندگی بھر نوافل کا اہتمام کرتا رہا، سنتوں کا اہتمام کرتا رہا، اللہ اس عمل کی وجہ سے تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ رمضان ٹریننگ ہے، یہ رمضان ہمارے لیے ایک عملی مشق ہے، یہ ہمیں درس دینا چاہتا ہے، ہمیں کوئی سبق دینا چاہتا ہے کہ رمضان جب اس کا آغاز ہوتا ہے، آغاز سے لے کر انتہا تک ہم نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، ہماری مشق کراتا ہے کہ جس طرح ایک مہینہ تم نے نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے، زندگی بھر اور سال بھر تم نے اگر یہی اہتمام جاری کیے رکھا، قیامت والے دن انہی نوافل کے اہتمام کی وجہ سے اگر اللہ ربیعہ کو جنت اور جنت میں پیارے پیغمبر کی رفاقت عطا فرمائے گا تو یقیناً اللہ اس امت کو بھی اس عمل کی بدولت جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور رفاقت بھی عطا فرمائے گا۔
یہ عمل اختیار کیجئے. ہر نماز سے پہلے والی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نماز کی بعد والی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. نماز کو سنت کے مطابق جب ہم ادا کریں گے اور سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ادا کریں گے، جتنا زیادہ اپنے ماتھے کو، اپنے پیشانے کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اللہ کی قربت اتنی زیادہ ہمیں ملے گی. قرآن مجید نے ذکر فرمایا واسجد واقترب، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا لیجئے اور اس عمل کی بدولت اللہ کی قربت حاصل کر لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کے اہتمام سے، سنتوں کے اہتمام سے جہاں جنت ملتی ہے وہاں انسان کو اللہ کی قربت بھی ملتی ہے، اور رب کی قربت کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی انسان کو ملے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اکثر